صدر بانی مولانا موصوف ڈاکٹر الحاج صلاح الدین محمد ایوب صاحب گورنمنٹ چیف قاضی صاحب کی گل پوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں اب جناب سید ساجد بادشاہ قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور آج کے ہمارے مقرر سیاح ایشیا افریقہ مولانا محترم محمد امین الزمان صاحب کلکتہ سے جو تشریف لائے ہیں ان کی گل پوشی کر چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں مولانا محترم سے گزارش کروں گا وہ اپنے ولولے انداز پر معراج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر روشنی ڈال کر ہمیں مستفیض فرمائے۔ معزز سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، میرے عزیز دوستو، ملت کے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور تشریف لانے والے عزت مآب قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا سید صلاح الدین ایوب صاحب ازہری قبلہ مقدس اللہ العالی، تو مولانا عبد المالک صاحب، تو حافظ محمد ابراہیم صاحب، تو الحاج محمد عبد العزیز صاحب، تو عزت مآب الحاج محمد داؤد صاحب، اور تمام پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں بھائی سلام کا جواب آپ حضرات نہیں دیتے ہیں کیا؟ ناراض ہو گئے ہیں یا ٹھنڈے پڑ گئے ہیں؟ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، اس لیے کہ سلام کرنا سنت مصطفیٰ ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو، سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا، اگر میں سلام کر رہا ہوں تو رسول کی سنت ادا کرنے کے لیے، اور اگر آپ سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ گنہگار ہو جائیں، اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے سلام کر رہا ہوں تاکہ آپ سلام کا جواب محبت سے دے کر یہ بتا دیں کہ ہم لوگ مدراس میں رہتے ہیں، چنئی میں رہ کر بڑے چین و سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، اب پتہ چلا کہ چنئی کے رہنے والے جب تک ان کو 2 مرتبہ سلام نہ کیا جائے جواب نہیں دیتے۔ بڑی دیر سے نعت پاک سن رہے تھے، بھائی سننے کے موڈ میں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون سننا نہیں چاہتے؟ اتنے سارے لوگ سننا نہیں چاہتے۔ ہم مسلمان زیادہ تر جوش سے کام لیتے ہیں، ہوش سے کم کام لیتے ہیں۔ بہرحال سب سننے کے موڈ میں ہیں، پورا سمرتن ہے۔ یا حبیب اللہ حبیب خالق یکتا توئی، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے امتا توئی، اور شمس تبریزی چے داند ناپے تو پیغمبراں، مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید العالی توئی۔ اور یہ میرا عز کی رحمت پہ تیری ناز کرے، یہ شان تیری جسے چاہے سرفراز کرے، ہزار آدمی عمر گناہ دراز کرے، مگر یہ شرط ہے رحمت پہ تیری ناز کرے۔ الحمدللہ
والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم یا من لہ النور منہ النور فیہ النور ولیہ النور یا نور لک الحمد سرمدا صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و آلانا و ماوانا و ملجانا و مولانا محمد سید المنیر و آلہ ابدا یا نور و یا نور یا نور النور و یا نور قبل کل نور و یا نور بعد کل نور و یا نور فی کل نور و یا نور فی کل نور و یا نور تحت کل نور و یا نور لک النور بک النور منک النور علیک النور وانت النور نور 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 علی کل نور صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و آلانا و ماوانا و ملجانا و مولانا محمد سید الانوار و آلہ السرج الغرر و صحبہ المصابیح الظہر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي عيوننا نورا وفي وجوهنا نورا وفي أجسادنا نورا آمين يا نور الحق المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے زور سے بولو ماشاءاللہ اتنا زبردست اور شاندار مجمع ہے یہاں کی آواز تو فضاؤں کو چیرتی ہوئی اور بحر العلوم سے ہوتی ہوئی مدینہ المنورہ تک پہنچ کر کے گنبد خضرا سے ٹکرا جائے پیچھے والے حضرات اگرچہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں اس لیے ذرا آپ بھی جی لگاؤ محبت سے زوردار انداز میں کہہ دو سبحان اللہ ابھی تک آپ بڑی پیاری آواز میں حضرت حافظ محمد ذیشان صاحب سے بڑی پیاری پیاری شاندار نعت رسول سماعت کر رہے تھے دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتے جائیں اور ہم لوگ سب سنتے جائیں اور رسول کی محبت میں مو ہوتے جائیں یوں کہہ لو مدینے سے تصورات میں قریب ہوتے جائیں یہ پی رہے تھے ہم لوگ یہ پلا رہے تھے ہم سب پی رہے تھے اے میرے دوستو بڑی ہی لمبی مسافت طے کرتا ہوا آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں کولکاتہ مدراس کا بہت ہی پرانا
بہت پرانا کنٹیکٹ ہے، بہت پرانا تعلق ہے. یوں کہہ لو کہ مدراس اور کلکتہ بالکل ایک ہے. دیکھو بنگال کو میں نے پار کیا، اڑیسہ کو پار کیا، آندھرا کو پار کیا، پھر آپ کے تمل ناڈو میں قدم رکھتے ہوئے تامل کے کیپٹل مدراس یعنی چنئی میں حاضر آیا. یہ حضرت کا کرم ہے اور مولانا عبد المالک صاحب کی ضد ہے کہ یہاں تک کھینچ لائی. انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو چنئی میں آ کے ہی دم لینا ہے. یہ بیچارے بڑے دنوں سے کنٹیکٹ پہ لگے رہے، یہاں تک کہ میں باہر کے دورے میں بھی تھا تب بھی ان کا فون آتا رہا اور میں ان کے بار بار اصرار پر، اور حالانکہ ادیب الفرصتی کی بنیاد پر تیاری تو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن انہوں نے بار بار پریس کیا، اصرار کیا تو بندے کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا. اور ہمارے حضرت حافظ ابراہیم صاحب نے بھی بڑی سفارش کی کہ حضرت ایک مرتبہ آ کے دیکھیے، چنئی کے لوگ بہت اچھے ہیں. ماشاءاللہ دیکھ بھی رہا ہوں بہت اچھے ہیں آپ لوگ. یہاں سننے کا مزاج بڑا عمدہ ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے حافظ ذیشان صاحب پڑھ رہے تھے، آپ سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہونٹ بھی ہلا رہے تھے تو نوٹ بھی ہلا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے، دینا نعت رسول میں نذرانے پیش کرنا یہ نبی کی سنت ہے. اگر دینا نبی کی سنت ہے تو لینا صحابی نبی کی سنت ہے. ماشاءاللہ واقعی مدراس کے لوگ بہت اچھے ہیں. اور یہ ہمارے عزت مآب الحاج محمد داؤد صاحب نے بھی بڑی محنت بڑی مشقتیں کی ہیں اور بڑا پیار دیا ہے. ان کی مہمان نوازی انشاءاللہ میں شاید ہی بھول پاؤں. ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے بڑے پیارے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. سب مجاہد ہیں. ہمارے الحاج محمد عبد العزیز صاحب ہمارے دوست ہیں ہالینڈ میں، ان کا نام ہے العظیم. تو میں بار بار ان کو العظیم سے ہی پکارتا ہوں، لیکن ہے ان کا نام محمد عبد العظیم صاحب. حاجی ہیں اور بڑے مخلص ہیں اور بہت ہی مہمان نواز ہیں. میں آیا تو انہوں نے سب سے پہلے میرا رسپیکٹ کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے میرا جو استقبال کیا تو میں ملا ان سے، مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو میری عمر عطا فرما دے. کہہ دو آمین. اب یہ مت کہنا کہ میری عمر کم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ میری عمر جب دراز ہوگی اور میری عمر ان کو ملے گی تو ان کی عمر دراز ہو جائے گی. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور جب میں نے سنا کہ حضرت کی قیادت ہے تو دل باغ باغ ہو گیا. یقیناً غائبانہ تعارف تو ہوتا رہا، لیکن جب آپ کا دیدار ہوا تو ایسا محسوس ہوا کہ میں مصر ہی میں بول رہا ہوں. جھوم کے بولو سبحان اللہ. اس لیے کہ رسول پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت، ایک ٹری، ایک گاچھ جنت میں لگا دیتا ہے. ایک مرتبہ کہو گے تو ایک درخت آپ کے نام کا جنت میں لگ جائے گا. اے میرے دوستو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اتنی مرتبہ یہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر اٹھو کہ جب آپ یہاں سے گھر پہنچو تو آپ کے نام کا پورا باغیچہ ہی جنت میں لگ جائے. اور زور سے بولو. اب کہیں بھی کوئی بات پسند آئے، کوئی اشعار پسند آئے، کیا کہیے گا؟ اچھا نہ پسند آئے تو کیا کہیے گا؟ تب بھی سبحان اللہ. کیا کہیے گا؟ اس لیے کوئی اپنے باپ دادا کی تعریف کرنے تھوڑی نہ آیا ہے، رسول پاک کی تعریف کرنے کے لیے آیا ہے. ملاحظہ فرمائیں. حضرت اگر اجازت ہو تو 2-3 بند نعت پاک کے پڑھ دوں. آپ سنیں گے؟ سننے کے موڈ میں ہے نا؟ ادھر والے آپ بھی سنیں گے نا؟ پیچھے والے آپ سب سنیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں پڑھتا جاؤں اور آپ دھیرے
धीरे धीरे खसकते जाए। हाँ, वादा है आपका कि सबने हाथ उठा के बताया है कि हम लोग सब सुनेंगे। अब अगर कोई जाएगा तो मैं समझूंगा कि ये कारगिल में जा रहा है। मुलायदा फरमाए, मुलायदा फरमाए। नाते पाक के चंद अशार दे रहा हूं, चंद बंद दे रहा हूं, मुलायदा फरमाए। वो रहमतुल लिल आलमीन जो है बहार अव्वली, वो चेहरा जिनका बद्दुहा तो लैल जुल्फ अंबरी। जब मैंने इसे ज़िम्बाब्वे में पढ़ा है ना, तो ज़िम्बाब्वे के लोगों ने कहा हज़रत इंडिया में इतनी अच्छी लोग नात पढ़ते हैं। मैंने कहा अभी तुम मुझे देख रहे हैं, आप इंडिया में आओ तो समझ में आएगा कि कितने अच्छी नात पढ़ने वाले लोग हैं। मुलायदा फरमाए। वो रहमतुल लिल आलमीन जो है बहार अव्वली, वो चेहरा जिनका वादुहा तो लैल जुल्फ अंबरी, जो वजह कायनात है, जो वजह कायनात है, जो नूर हक की जात है, जो वजह कायनात है, जो नूर हक की जात है, उसी की धूम है मची। नबी 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 झूम के बोलो और तड़प कर बोलो नबी 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 नबी। और ये बंद जो पढ़ रहा हूं माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत बंद है, मुलायदा फरमाए। सुबह की पहली वो किरण चमक उठे जमीन गगन, डगर डगर सहन सहन गली गली चमन चमन। दाऊद भाई जरा आप भी देखें, हमारे इब्राहिम भाई जरा मुलायदा फरमाए, बहुत ही प्यारा। और हमारे हाजी साहब अब्दुल अजीज साहब आप भी मुलायदा फरमाए। हुजूर की खबर तवज्जो खास चाहता हूँ और आप लोगों की भी तवज्जो खुसूसी, मुलायदा फरमाए। सुबह की पहली वो किरण चमक उठे जमीन गगन, डगर डगर सहन सहन गली गली चमन चमन। और जोर से बोलो सुबह की पहली वो किरण चमक उठे जमीन गगन, डगर सहन गली गली चमन चमन। सुबह की पहली वो किरण चमक उठे जमीन गगन, डगर डगर सहन सहन गली गली चमन चमन। फजा ये पूछने लगी, फजा ये पूछने लगी सवारी किसकी आ गई, फजा ये पूछने लगी सवारी किसकी आ गई, हवा मचल के बोल उठी नबी 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 नबी। नबी 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 नबी। और ये बंद भी दे रहा हूं जिसमें मौजिजा है रसूल पाक का, प्यार से कह दो। और इधर वाले आप भी बोल दो, पीछे वाले सब आप मिल करके बोल दो। अच्छा, मजमे में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो वाकई नौजवान आशिके रसूल हो, टनाटन सुन्नी मुसलमान हो, वो मजमे में खड़ा हो जाए, एक मरतबा जरा जोरदार अंदाज में नारा लगा दे
سبحان اللہ. دیکھیے ایک نوجوان, اچھا ادھر سے بھی کوئی ہے, ادھر بھی کوئی ہے, ماشاءاللہ. یہ بالکل بات, یہ علاقہ سناٹا ہے ان کے وسیلے پر. اور زور سے بولو, تڑپ کر بولو. ہمیں اتنا یقین ہے خواجہ بابا کے وسیلے پر. ارے بھائی اپنوں کے لیے یہ عقیدے کا شعر ہے, اپنوں کے لیے شبنم, دشمنوں کے لیے بم. یہ اپنے عقیدے کا شعر ہے, ملاحظہ فرمائیں. ہمیں اتنا یقین ہے خواجہ بابا کے وسیلے پر, اور خواجہ بابا ہی کا تو وسیلہ ہے, ورنہ ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے, داڑھی والے ہوتے یا ایریل والے, اللہ جانے کیا ہوتے. لیکن یہ غریب نواز کا آنا اور ہم سب کو مسلمان بنانا, یہی وجہ ہے. ہم ہندوستانیوں پر غریب نواز کا بہت بڑا احسان ہے, ورنہ بھارت مہان یہ کون کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں 10 اچھے 90 بےمان, وہ بھارت ہو مہان ہو سکتا ہے؟ 10 اچھے 90 بےمان, بھارت مہان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بھارت مہان ہے, اس کو مہانتا ہمارے وجہ سے نہیں, کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے. اس بھارت کو مہانتا ملی ہے اجمیر والے خواجہ سے, اس لیے کہ اس وقت تک بھارت مہان نہیں تھا جب تک کہ خواجہ غریب نواز کا قدم کا نشان نہیں تھا. اس وقت تک بھارت مہان نہیں تھا. یہ میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ آج ہر مسلمان کا معاملہ گرم ہے اور دشمن نرم ہے. اے میرے دوستو, ورنہ اس دور میں کہیں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے مسلمانوں, کہیں امریکہ سے, کہیں رشیا سے, کہیں فرانس سے, کہیں برطانیہ سے. مسلمانوں ہمارے پاس دیکھ لو آئٹم بم ہے, ہمارے پاس میزائل ہے, ہمارے پاس الیکٹرانک تیر ہے, ہمارے پاس لڑاکو جہاز ہے, ہمارے پاس کمان ہے, ہمارے پاس ہتھیاروں کی برآمدی ہے. میں نے کہا سنو, ہمیں یہ بم سے مت ڈراؤ, یاد رکھنا کہ اگر تمہارے پاس آئٹم بم ہے تو ہم مسلمانوں کے پاس غوث اعظم ہے. تمہارے پاس آئٹم بم ہے, ہمارے پاس غوث اعظم ہے. تمہارے پاس میزائل ہے تو ہمارے پاس جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل ہے. اور تمہارے پاس الیکٹرانک کمان ہے تو ہمارے پاس بھی بریلی والا امام احمد رضا خان ہے. اور تمہارے پاس اگر الیکٹرانک تیر ہے تو ہمارے پاس بھی کربلا والا شبیر ہے. اور اگر تمہارے پاس ہتھیاروں کی فراوانی ہے تو ہمارے پاس مخدوم اشرف سمنانی ہے. اور یاد رکھنا اگر تمہارے پاس لڑاکو جہاز ہے تو ہمارے پاس بھی اجمیر والا خواجہ غریب نواز ہے. اور ایسا غریب نواز ہے کہ اپنا آتا ہے اسے بھی دیتے ہیں, پرایا آتا ہے اسے بھی دیتے ہیں. غریب نواز ہے, اور اسی لیے ہم غریبوں کو اپنی غریبی پر ناز ہے. اگر امیروں کو اپنی امیری پر ناز ہے تو ہم غریبوں کو اپنی غریبی پر ناز ہے. اگر کسی کو اپنے دولت پر ناز ہے تو ہوا کرے, اگر کسی کو امریکن ڈالروں پر ناز ہے تو ہوا کرے, اگر کسی کو عربین کھنکھناتی ریالوں پر ناز ہے تو ہوا کرے, اگر کسی کو ٹاٹا برلا کی دولت پر ناز ہے تو ہوا کرے, اگر کسی کو اپنی امیری پر ناز ہے تو ہم غریبوں کو اپنی غریبی پر ناز ہے. اور وہ اس لیے کہ امیروں کے یہاں کوئی امیر نواز نہیں ہے, ہم غریبوں کا تو خواجہ غریب نواز ہے. اور میرے غریب نواز کا تو عالم یہ ہے, اپنا
सी थोड़ी देर, माशाल्लाह ये बिल्कुल सामने बैठे हुए फ्रंट पर, स्ट्रेट डाउन अंदर। तो गरीब नवाज बारगाह वो अपना आता है उसे भी देते हैं, पराया आता है उसे भी देते हैं, अमीर आता है उसे भी देते हैं, गरीब आता है उसे भी देते हैं, जो आए लेके जाए, दामन भर के जाए, मौलाना आए लेके जाए, मौलवी आए लेके जाए, मुअल्लिम आए लेके जाए, मुफ्ती आए लेके जाए, मुहद्दिस आए लेके जाए, मुकर्रिर आए लेके जाए, मुआइज आए लेके जाए, मुफ्ती आए लेके जाए, मुजाहिद आए लेके जाए, मुज्तहिद आए लेकर जाए, मुहक्किक आए लेके जाए, मुफस्सिर आए दामन भर के जाए, मुकर्रिर आए दामन भर के जाए, मुफक्किर आए दामन भर के जाए, मुजद्दिद आए लेकर जाए। जो भी जाता है गरीब नवाज के दर पर दामन भर कर वापस आता है। और तभी तो शायर कहता है, या गरीब नवाज तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी हाथ खाली मांगने वाला नहीं जाता। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा आपकी बार जब मैं अजमेर शरीफ के उर्स से वापस आया तो एक साहब आए, बोले टोपी इतनी हल्की कि फूंक तो उड़ जाए, लंबा कुर्ता, छोटा सा पैजामा, आस्तीन खसकी, माथे पर शामी कबाब और चश्मा लगाया था। अभी नमाज पढ़ा के ही आया, जैसे ही अपने हुजरे में आया साहब आए, हज़रत हज़रत। मैंने कहा बोलो क्या है जरूरत? बोले अब कहाँ गए थे? मैंने कहा अजमेर शरीफ। बोला अजमेर शरीफ? ये शरीफ कब से हो गया? तो मैंने कहा जब से तुम बदमाश हो गए, तुम बदमाश हो गए, हमारे यहाँ सब शरीफ हैं, इधर भी शरीफ लेटे, उधर भी शरीफ, पूरे हिंदुस्तान में तो शरीफ ही ने लेटे ये रखा है। बोला अजमेर शरीफ काहे को गए थे? मैंने कहा तुम भी कभी गए हो कि नहीं? बोला गए थे। तो कहा आप क्यों गए थे? मुझसे पूछा आप क्यों गए? तो मैंने कहा कोई जाता होता नहीं है, कोई जाता होता नहीं है, जिसे मेरे गरीब नवाज बुलाते हैं बस वही जाता है। कहो कैसे? हमारे पास अभी आए थे जुम्मन बाबा। जुम्मन बाबा समझते हैं? अरे जुम्मन, कल्लू, ये सब नाम है मुसलमानों के यहाँ। किसी का नाम जुम्मन, किसी का नाम जुमराती, किसी का नाम मंगरू, किसी का नाम इतवारी, किसी का नाम बुद्धू। हमारे यहाँ डॉक्टर मोहम्मद बुद्धू है, पेट का दर्द है दांत तोड़ देते हैं, ये डॉक्टर बुद्धू है। तो जो जिस दिन पैदा हो जाते हैं उस दिन नाम रख देते हैं। पहले लोग मौलाना साहब के पास जाते थे, हजरत नाम रख दीजिए, वो आज खुद ही नाम रख देते। क्या जरूरत है किसी के पास जाने की? घर में बैठे, किस दिन पैदा हुआ? शनिचर के शनिचरू, किस दिन पैदा हुआ? जुमरात को जुमराती, अल्लाह करे बरसात में ना पैदा हो, बरसाती, शबे बारात में शबराती। अच्छा अगर अजमेर में पैदा हो गया तो अजमेरी। चलो तो ठीक है, चलेगा, खाजा गरीब नवाज से निस्बत है। तो जुम्मन आए, बोले हजरत ये टिकट है, कहाँ का? अजमेर शरीफ का। मैंने कहा किस लिए? कहा हजरत कल जाना है और आज पार्टी ने बुलाया है, करोड़ों का नुकसान है, हजरत अगर जाता हूँ तो पेमेंट रुक जाएगा, तो क्या करूं? ये प्लेन का टिकट रख लीजिए, आप चले जाइए। मैंने कहा मैं गरीब नवाज का बहुत सारा जलसा लेके रखा हूं, दावत पर अदावत हो जाएगी, इसलिए जा नहीं सकता, आप देख दीजिए। मैंने एक साहब को बुलाया, नीचे कल्लू चाबा गरीब था, बुलाया अजमेर जाओगे? जी हजरत पैसा तो नहीं, कैसे जाएंगे? मैंने कहा पैसे का इंतजाम हो जाएगा, जाओगे? बोला टिकट नहीं बन पाएगा, कैसे जाएंगे? मैंने कहा टिकट भी बना हुआ, जाओगे? बोला हजरत किस ट्रेन से टिकट बना? मैंने कहा ट्रेन से नहीं, प्लेन से। वो टिकट हमें दे दिया, मैंने टिकट उसको दिया, जैसे ही देखा प्लेन का, प्लेन हो गया।
ट्रेन से तो कभी गया ही नहीं, प्लेन का मिल गया तो क्या करे, प्लेन। कुछ देर बाद कहने लगा हजरत वहां खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? मैंने 5 स्टार होटल की लिस्ट थमा दी, इसी में रहोगे, बिल पेड है, 10 दिन का, जाओगे खाओगे आराम से, हाजिरी दे के वापस आओगे। मस्त हो गया और गुनगुनाता हुआ चला गया। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं। अरे वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। मैंने कहा कोई जाता नहीं है, जिसे मेरे गरीब नवाज बुलाए वही जाता है। तो हजरत आप गए थे, मैं भी गया था, तो मैंने कहा वहां आपने क्या देखा? बोला वहां हम देखा 400 पॉकेट मारों को देखा। कितने? मैंने कहा 420 तो नहीं थे। बोला ना, एक बिल्कुल एक करोड़ 400 400। मैंने कहा अच्छा 395 तो नहीं थे? नहीं, पूरा ही वल्ली 400 400 ही थे। मैंने कहा तुम इसीलिए गए थे गिनने के लिए? हमने 400 पॉकेट मारों को देखा। हजरत आपने क्या देखा? हमने कहा हम भी गए थे, हमने 4000 तहज्जुद गुजारों को देखा, 4000 इबादत गुजारों को देखा। तो पता नहीं कैसे देखा हजरत आपने, हमने तो नहीं देखा। तो हमने कहा तुम्हारा कसूर नहीं, हमारा कसूर नहीं, असल बात यह है कि हर आदमी अपनी बिरादरी को पहचानता है, हर आदमी अपनी बिरादरी को पहचानता है। तूने अपनी बिरादरी को पहचाना, हमने अपनी बिरादरी को पहचाना। ऐ मेरे अजीज़ाने गिरामी, बोले तुम वहां गए थे, कुछ मिला? मैंने कहा कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे ख्वाजे पाक मिल गए। जोर से बोलो, जमकर बोलो, क्या मिले? ख्वाजे पाक मिल गए। चौंक गया, बोला हजरत आप बोलते पाक, ख्वाजा पाक, पाक कब से हो गए? हमने कहा तुम नापाक हो, मेरे ख्वाजा पाक है, इसीलिए तो क्रिटिसाइज कर रहे हो। सुनो, मेरे ख्वाजा पाक हैं। हाँ वो हम तो सिर्फ सुनते दो ही पाक हैं। मैंने कहा कौन कौन? बोले अल्लाह पाक, कुरान पाक, तीसरा कुछ पाक नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बोलो आए कहां से? बोला लखनऊ से। मैं टोपी कहां की? बोला लखनऊ की। मैंने कहा चश्मा कहां का? बोला लखनऊ का। मैंने कहा कुर्ता? बोला लखनऊ का। 1/3 पैजामा? बोला लखनऊ का। मैंने कहा पैजामे के अंदर भी कुछ है? होगा? बोला रूपा कंपनी की। मैंने कहा कुर्ते के अंदर? बोला हाँ वो भी रूपा कंपनी की। मैंने कहा अभी किधर से आए? बोला आपके पीछे नमाज पढ़कर आए। वजू बनाए थे? बिल्कुल हजरत, वजू से मैंने पाक थे, बिल्कुल पाक थे। अरे हाथ ना पाक रहा ना? नहीं ना, हाथ भी पाक। मैंने कहा पैर? वो भी पाक। मैंने कहा जिस्म? बोला वो भी पाक। अच्छा पैर भी पाक, हाथ भी पाक, जिस्म पाक? बोला जी। और मजीद पाक वजू बना लिया। अच्छा टोपी पाक है कि ना पाक? बोला पाक। मैंने कहा चश्मा पाक है कि ना पाक? बोला पाक। मैंने कहा कुर्ता पाक है कि ना पाक? बोला पाक। मैंने कहा गंजी पाक है कि ना पाक? बोला पाक। मैंने कहा 1/3 पैजामा पाक है कि ना पाक? बोला पाक। मैंने कहा उसके अंदर वाला पाक है कि ना पाक? बोला वो भी बदनाम है, छापा गिरा सर से जमीन पर। मैंने कहा बेवकूफ, अभी तो बोल रहा था सिर्फ 2 ही पाक हैं। अभी तो बोल रहे थे सिर्फ 2 ही पाक, अल्लाह पाक, कुरान पाक, तीसरा कोई नहीं पाक। जाना चाह रहे हैं क्या? आराम से बैठिए। तीसरा कोई नहीं पाक। और अभी इतने सब पाक कहां से हो गए? तेरा हाथ भी पाक, तेरा पैर भी पाक, तेरा जिस्म भी पाक, और ये तो पाक हो ही गया। तेरी टोपी भी पाक, तेरा कुर्ता भी पाक, चश्मा भी पाक, गंजी भी पाक, कुर्ता भी पाक, और पैजामा भी पाक, अंदर वाला पाक, बाहर वाला पाक। इतने पाक कहां से हो गए? अरे जो पाक है तो उसे तो पाक बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा यही तो हम लोग भी बोलते हैं, जो पाक है उसे पाक बोलते हैं।
वसल्लम के मौके पर मुनाकिद की गई है। प्यार से बोलो, रसूल की मेराज में हम सब की मेराज है। और जोर से बोलो, रसूल ही की मेराज में हम सब की मेराज है। और मेराज कितनी आलीशान। आज के दिन रात को इबादत करो और दिन में रोजे रखो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स 27वीं का रोजा रख लेता है और हाथ में अल्लाह की इबादत कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे 1000 रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। ऐ मेरे प्यारे, रसूल की मेराज में ही हम सब की मेराज है। और रसूल को मेराज जिस्मानी हुई और कितनी शानदार हुई, इतनी आलीशान हुई। मेरे रसूल हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा है। आप खड़े होके बैठ जाइए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपको तकलीफ भी हो रही है, कोई बात नहीं, आराम से बैठे। हजरत रसूल पाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमाए, आराम फरमाए। इधर हजरत जिब्रील को ऑर्डर हुआ, रब ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को बुला कर लाओ। जोर से बोलो। और रसूल पाक को बुलाने के लिए ऐसे ही नहीं आ गए। रब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे जिब्राइल मेरे महबूब को बुला कर लाओ, लेकिन बुलाने से पहले जन्नत के दारोगा से कह दो जन्नत को संवार दे, जन्नत को खूबसूरत बना दे, जन्नत को सजा दे और आसमानों को खूब से खूब तर सजा दे। तुम ये बोलो। हज़रत जिब्राइल रब का ऑर्डर देते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। आ जाने का अंदाज निराला है। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मालिक साहब क़िबला, ये बड़े मुजाहिद आदमी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। जोर से बोलो। आमीन बोलने में टैक्स नहीं लगेगा कि इनकम टैक्स वाला छापा मार दे, ऐसा नहीं। आप आमीन बोलोगे इनका भला हो जाएगा। प्यार से कह दो आमीन। ऐ मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत जिब्राइल के आने का अंदाज निराला। रोज आते थे तो गेट से और आ जा रहे हैं छत से। जोर से बोलो। निराले काम के लिए आने का अंदाज भी निराला। छत को फाड़ दिया, छत फट गई। रसूल पाक हजरत उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमाए, आंखें बंद है, दिल बेदार है। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और अब देख रहे रसूल की आंखें बंद हैं। याद मत रख, अगर कोई कहे रसूल सो रहे थे तो ये मैं नहीं मान सकता, इसलिए कि जिसका रसूल सो जाए तो कौम का क्या हाल होगा। रसूल सोते नहीं हैं, आंखें बंद होती हैं, दिल जागता रहता है। ऐ मेरे प्यारे अज़ीज़ाने गिरामी, रसूल की आंखें बंद थी, दिल बेदार था। हजरत जिब्राइल आ गए। कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं, सलामो कलाम नहीं। रोज दरवाजे से आते थे, जब भी आते दरवाजे से या किसी ना किसी गेट से आने की इत्तला हो जाती। लेकिन आज बड़े अनोखे अंदाज में छत से तशरीफ लाए। उम्मे हानी के घर में है, रसूल तशरीफ फरमा, आंखें बंद है। हजरत जिब्राइल सोच रहे हैं कि रसूल को जगाऊं कैसे, रसूल की आंखों को खुलाऊं कैसे, रसूल को अपने आने की इत्तला कैसे दूं। अगर मैं आवाज देता हूं तो बेअदबी है। हजरत जिब्राइल से अदब सीखो। आए बेअदबो, आए गुस्ताखो, हजरत जिब्राइल से अदब सीखो। हजरत जिब्राइल अदब सिखा रहे हैं। हजरत जिब्राइल सोच रहे हैं रसूल की आंखों को खुलाऊं कैसे, अपने आने का एहसास दिलाऊं कैसे। लेकिन मेरे रसूल को सब मालूम। ये तो एक अदा है, ये एक अदा है कि हजरत जिब्रील सोचने लगे करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। बस रसूल के कदमों को देखा। आज गोल्डन चांस, बेहतरीन चांस मिला है। क्या कहना, हजरत जिब्राइल ने अपनी आंखों को रसूल के तलवों में लगा दिया। तलवों
میرے رسول نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی، بولے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضور چلیے، اللہ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے، اور دور سے بولو معراج کے لیے بلایا ہے، چلیے براق حاضر ہے۔ میرے رسول اٹھتے ہیں، بستر گرم چھوڑتے ہیں، زنجیر ہلتی چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر کے وضو بناتے ہیں، اور شاعر نے اسی کو تو بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، اور سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، اور لوٹے پہ ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ اے میرے عزیزو، حضرت جبرائیل نے کہا حضور یہ براق حاضر ہے، چلیے۔ تو دیکھو رسول پاک براق پر ابھی تشریف فرما ہی ہونے والے تھے، براق پسینہ پسینہ ہو گیا، براق پسینہ پسینہ، رسول نے توقف فرمایا، حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ٹھہرنا کیسا؟ تو میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں معراج کے لیے جا رہا ہوں، براق پر سوار ہو کر جا رہا ہوں، لیکن میری امت گناہگار ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا؟ محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، امت کا خیال لے کر جا رہے ہیں، امت کا پیار لے کر جا رہے ہیں، اتنے میں اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب آج کا دن خوشیوں کا دن ہے، ذرہ برابر بھی ملول مت ہوئیے، جائیے جائیے، میں آپ کی ساری امت کے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ جھوم کے بولو اے میرے پیارے، رسول پاک سوچنے لگے میری امت السرات سے کیسے گزرے گی، جو بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک ہوگی، 50,000 سال کے برابر سفر ہوگا، کیسے پار کرے گی؟ پھر آواز آئی اے میرے پیارے محبوب گھبرائیے نہیں، میں انہیں پلسرات سے ایسے گزار دوں گا کہ پلک جھپکنے میں اس پار سے اس پار ہو جائیں گے، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر ہی نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر ہی نہ ہو۔ اے میرے عزیزو، میرے رسول اب براق پر سفر کر ہی کر بس تشریف رکھتے ہیں، براق چونکہ پسینہ پسینہ تھا، بس براق کے جسم سے پسینے کے قطرے ٹپک پڑے، جھوم کے بولو، اور میرے رسول کے جسم مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکے، اللہ نے اس قطروں کا کتنا بڑا احترام فرما دیا، براق کے جسم سے جو پسینے کے قطرے ٹپکے، وہاں اس قطرے سے اللہ نے بیلے کا پھول بنا دیا، اور رسول پاک کے جسم مطہر سے جو پسینے ٹپکے، اللہ نے اس پسینے سے گلاب کا پھول بنا دیا۔ اے میرے عزیزو اور دوستو، میرے رسول چلے تو کتنی آن بان شان کے ساتھ چلے، کتنی اس کو احتشام کے ساتھ چلے۔ ایک مثال، موٹی مثال سے سمجھتے چلو کہ جب دنیا کا کہیں لیڈر جاتا ہے، دیش کا کہیں لیڈر جاتا ہے، دیش کا رکشک جاتا ہے، دیش کا پرائم منسٹر جب کہیں جاتا ہے تو ٹریفک روک دیا جاتا ہے، ٹریفک روک دیا جاتا ہے، بس والوں کو روک دیا جاتا ہے، ٹرک والوں کو روک دیا جاتا ہے، سائیکل والوں کو روک دیا جاتا ہے، رکشہ والوں کو روک دیا جاتا ہے، ٹیکسی والوں کو روک دیا جاتا ہے، سب رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیش کا رکشک آ رہا ہے، دیش کا لیڈر آ رہا ہے، دیش کا منسٹر آ رہا ہے، دیش کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، اس لیے سب رک جاؤ۔ یہ ایک پرائم منسٹر کا حوصلہ افزائی اور اس کے آنے کی شان ہے۔ میرے عزیزو، جب میرے رسول کو حضرت جبرائیل لے کر چلے تو بڑے ہی شاندار انداز میں لے کر چلے، لے کر چل رہے ہیں اور آرڈر دیتے جا رہے ہیں، اے گردش زمانہ تو
शान के साथ लेकर चले। हजरत ने भी फरमाया नहीं कि जब रसूल पाक को ले चल रहे हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल पाक ने देखा कि अपने कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। झूम के बोलो, अरे वो कहाँ गए अंधे जो कहते हैं रसूल मर के मिट्टी में मिल गए। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमें जो मूसा है, मूसा अलैहिस्सलाम, जब वो जिंदा है अपने कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं तो ये नबी है जो अपने कब्र में जिंदा और नमाज अदा कर रहे हैं। तो जो नबियों का नबी होगा उसका क्या आलम होगा, जो नबियों का सरदार होगा उसका क्या आलम होगा। ऐ मेरे अजीजों, एक क्वेश्चन और एक एतराज है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं और मेरे रसूल फरमाते हैं मैंने देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं और जब मैं मस्जिद अक़सा में पहुंचा तो देखा तमाम अंबिया सब लगाए खड़े हैं जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए। अभी क्वेश्चन ये भी अच्छा, और एक बात और है, उन्होंने फरमाया जब मैं वहां पहुंचा आसमान पर, अर्श पर, तो वहां भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बैक वक्त 3 जगह, बैक वक्त 3 जगह। ये कैसे? या तो रसूल से ज्यादा रफ्तार इनकी, ये अभी कब्र में और रसूल से पहुंचने से पहले पहुंच गए और वहां भी पहुंचने से पहले पहुंच गए। गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार पहुंचने की रसूल से ज्यादा। मेरे अज़ीज़ान गिरामी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें वलियों की ये सिफत है कि बैक वक्त 40 जगह, बैक वक्त एनी टाइम एक ही वक्त में पहुंच सकते हैं। जैसे मेरे गौसुल आज़म रमजान के महीने में 40 शागिर्दों के यहाँ बैक वक्त अफ्तार में एक ही टाइम पर 40 शागिर्द के यहाँ अफ्तार फरमाया। हमें जब गौसुल आज़म का ये आलम है तो पैगंबर आज़म का क्या आलम होगा। और जब ये एक वली ऐसा है, थोड़ा खड़े होकर नारा लगाओ तो मजा आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इमाम अहले सुन्नत जिंदाबाद। जब एक वली बैक वक्त 40 जगह पहुंच सकता है तो नबी क्यों नहीं पहुंच सकता, नबी क्यों नहीं पहुंच सकता। ऐ मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, जब मेरे रसूल मस्जिद अक़सा पहुंचे, सुनने का मूड है ना? अभी तो मैं सुना रहा, ये तो इब्तिदा है। कहते इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो सिर्फ एक आइटम दे रहा हूं, ये नमूना है, अभी फाइनल तो देना बाकी है। ये स्टार्टिंग है, फिनिशिंग बाकी है, ये भी शुरुआत है, फाइनल बाकी है। अभी देखो इंशाअल्लाह ऐसी चीज देके जाऊंगा कि चेन्नई के लोग बहुत दिन तक मुझे याद करेंगे, और अगर नहीं याद करें तो करेंगे तो कम से कम इस मेराज वाली रात को जरूर याद करेंगे। चचा कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा, एक पर कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं, नॉन स्टॉप, बिल्कुल एकदम जल्दी से वाला मामला है। एक मरतबा मैंने रोक दिया था उड़ीसा में, भुवनेश्वर जो उड़ीसा का कैपिटल है। अब्दुल मालिक भाई, इब्राहिम भाई, तो बिल्कुल सही बात है, बोल रहा हूँ। देखो ये टेबलेट दे रहा हूँ आपको, इंजेक्शन मार रहा हूँ। कहते जब आदमी कमजोर हो जाता है तो इसको ताकत वाला इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसको कैल्शियम मिल जाए, उसको एनर्जी मिल जाए, उसको थोड़ा सा विटामिन सी या बी या ए मिल जाए ताकि फिर से तरोताजा। तो मैं एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, ये भी एक इंजेक्शन है हजरत। तो उड़ीसा में मैं तकरीर कर रहा था, जैसे ही मैंने शुरू किया स्टार्टिंग, फट से एक नौजवान सामने खड़ा हो गया। मैं बोला कि इधर, कुर्सी पे बैठा हुआ था। मैं बोला कि इधर, बोला अब मैं सोचने लगा यार ये नौजवान है, अभी ये शुरू ये बिल्कुल सफेद झूठ, बिल्कुल वाइट। मैंने कहा बैठ, सर से बैठ गए। अभी फिर शुरू किया, 15 ही मिनट हुआ। अब फिर मैंने अभी आधी घंटा तकरीर की थी, फिर खड़ा हो गया। अब की बार खड़ा हुआ तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और उसने कुछ कहा भी नहीं, बड़ी तेजी में उठा, एक चप्पी
छलांग तो शेर भी नहीं मारता। बड़ी तेज मारब साथ से मजमे से बाहर। लेकिन हादसा ये हुआ कि पैजामा पहने हुए था, जर्मन टूट गया, पैजामा इधर वो उधर। सोचने लगा जाऊं किधर, बड़ा परेशान भागता हुआ इस्तिंजा खाना में बैठ गया। जब सब हटें तब हम चलें, जब सब हटें तब हम चलें। रात भर बैठा रहा और माइक वाला देखा, अच्छा कपड़ा मिला है, 2 टुकड़ा किया, माइक पहुंच रहा है और वहीं से देख देख करके कूद रहा है। सब हटे तब बताता हूँ। तुम आ ही नहीं पाओगे, बताओगे कैसे? तो मैं नहीं चाहता कि आप बार बार उठें कि ऐसा ना हो सकता है, ये हुआ है तब मैं बोल रहा हूँ। ये अच्छा इंजेक्शन मैंने दिया है, आप तरोताजा हो जाइए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, जमकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे अज़ीज़ाने गिरामीन, मेरे रसूल जब मस्जिद अक़सा में तशरीफ ले गए, प्यार से बोलो, तमाम नबियों को देखा कि सब बनाए खड़े हैं। 1 लाख या 2 लाख कम बेश 24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ फरमा है। मुसल्ला इमामत खाली है। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, 1 से 1 लोग खड़े हैं, लेकिन आज के दिन सब मुक्तदी हैं, आज के इमाम आप ही हैं। इसलिए कि रब ने आपको नबी तो बनाया ही है, नबी के साथ इमामुल अंबिया भी बनाया है। तमाम नबियों का नबी, तमाम नबियों का इमाम, तमाम नबियों का सरदार बनाकर दुनिया में भेजा है। तमाम मुक्तदी आप, तमाम अंबिया आपके मुक्तदी, आप तमाम नबियों के मुक्तदा हैं। झूम के बोलो। मेरे रसूल पाक नमाज पढ़ाते हैं, कितनी प्यारी नमाज। और आज हम लोग नमाज से दूर, नमाज से दूर। अभी बताऊंगा, हजरत ने फरमाया तो उधर ले जाके मैं भी थोड़ा सा जूस दूंगा। ऐ मेरे दोस्तों, अब आओ शॉर्टकट में। हजरत जिब्राइल नमाज के बाद लेके चले बुराक पर। रसूल फरमाते हैं बुराक इतना तेज चल रहा था कि मेरी नजर जहां पहुंचती थी वहां उसका कदम इतना लंबा कदम था। हमें जब बुराक इतनी तेजी चल सकता है तो मेरे नबी की रफ्तार का क्या आलम होगा। बुराक लेके चला और जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, फर्श से अर्शे बरी तक आप बढ़ते जाइए, फर्श से अर्शे बरी तक आप बढ़ते जाइए। मेरी हद है फर्श से अर्शे बरी तक आप बढ़ते जाइए, हुक्म रब्बुल आलमी तक आप बढ़ते जाइए। और जाके सिदरा पर ये बोले हज़रत रूहुल अमीन, मेरी हद है बस यहीं तक आप बढ़ते जाइए। अब मेरे रसूल फरमाते जिब्राइल, अच्छा कुछ चाहिए क्या, कोई तमन्ना है क्या, कोई दिल में इरादा है, कोई रसूल जान रहे हैं। जिब्राइल अदब से बोल नहीं रहे हैं और रसूल बिल्कुल जान रहे हैं, यही तो गैब है, यही तो इल्म गैब है। कि दिल में छुपी बात जान जाएं। जिब्राइल की तमन्ना क्या है, इसलिए रसूल पूछ रहे हैं ताकि जिब्राइल बोले। अच्छा कोई कह सकता अगर जानते तो पूछे क्यों। अब पूछने का मतलब जानते नहीं, तो मैं कहूंगा कल मैदान महशर में अल्लाह ताला भी अपने बंदों से पूछेगा, बोल दुनिया में तूने क्या क्या किया, तो कोई अल्लाह भी नहीं जानता। पूछने का यह मतलब नहीं कि जानते नहीं, कभी कभी जान के भी पूछा जाता है। जैसे उस्ताद को सवाल का जवाब मालूम है लेकिन शागिर्द से पूछता है बता इसका जवाब क्या है। जैसे मैदान महशर में अल्लाह सब जानता है लेकिन बंदे से पूछेगा बोल दुनिया में तूने क्या क्या किया है। इसी तरह हजरत जिब्राइल के दिल में तमन्ना क्या है रसूल को मालूम है, फिर भी रसूल
کچھ لینا ہے، کوئی تمنا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ بس ایک ولی۔ حضرت جبرائیل کو معلوم تھا رسول کو اپنے امتیوں سے پیار ہے، رسول کو اپنے امتیوں سے بے پناہ محبت ہے، اور رسول اگر راضی ہو جائے تو رب راضی، اور رب راضی تو سب راضی۔ اس لیے سیدھے سیدھے کہتے ہیں جو تمنا بولتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ایک تمنا ہے، ایک تمنا ہے۔ میرے رسول فرمانے جلدی بولو جبرائیل کیا تمنا؟ میں تو جانتا ہی لیکن تم بولو اپنی نورانی زبان سے، جبرائیل بولو۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک تمنا ہے، کل میدان محشر کا سما ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، لوگ پریشان ہو، پلسرات قائم ہو، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے، 50,000 سال کے برابر اس کا سفر ہے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ کل میدان محشر کا جب سما ہو، پلسرات قائم ہو، حضرت آدم کی امت گزرے تو گزر جائے، جبرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، نوح کی امت گزرے تو گزر جائے، جبرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، حضرت شیش کی امت گزرے تو گزر جائے، جبرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، حضرت نوح کی امت گزرے تو گزر جائے، جبرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، حضرت عیسیٰ کی امت گزرے تو گزر جائے، جبرائیل کو کوئی پرواہ نہیں۔ یا رسول اللہ سارے نبیوں کی امتیں گزرے پلسرات سے تو گزر جائے، جبرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی امت کا پلسرات سے گزر ہو تو میرا پر ہو، میرا پلسرات پر ہو، اور اسی پر سے آپ کی امت کا گزر ہو۔ اور وہ سے بولو میرے رسول مسکراتے ہیں۔ ارے زور سے نعرہ لگاؤ کہ معلوم ہو کہ چنئی کا نعرہ ہے۔ ماشاء اللہ، اب کی ادھر کا مجاہد چاہیے۔ میرے عزیزان گرامی میرے رسول مسکراتے ہیں، اب مسکرانا یوں مسکرائے جانے سی کلیوں میں پاڑی گئی، یوں مسکرائے جانے سی کلیوں میں پاڑی گئی، یوں لب کوشا ہوئے کی گلستاں بنا دیا۔ ارے اب تو بولو میرے رسول مسکراتے ہیں۔ جبرائیل جاؤ کام ہو گیا، پیار سے بولو اے میرے عزیزان گرامی۔ اب میرے رسول آگے بڑھے، بس گزرتے گئے، اب جبرائیل یہیں رہ گئے، میرے رسول تنہا جا رہے ہیں۔ جھوم کے بولو ابھی تک جبریل کا ساتھ تھا، اب جبرائیل ٹھہر گئے، رسول جا رہے ہیں۔ اور جب رب کی بارگاہ میں پہنچے، رب سے ملاقات ہوئی، قربت حاصل ہوئی، نہ جانے کیا کیا راز و نیاز کی بات ہوئی۔ امیم الزمان قادری تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب وہاں ملاقات ہوئی تو اپنے امتیوں کے گناہوں کی بخشش کی بات ہوئی۔ اے مولا میری امت گنہگار ہوگی، اے مولا میری امت سیاہکار ہوگی، مولا تو ان کی گناہوں کو مت دیکھنا، بس ان کی مغفرت فرما دینا۔ اے میرے عزیزان گرامی پھر رسول چلے، جھوم کے بولو۔ اب رب نے کہا اچھا جاؤ تو کچھ تحفہ لے کر جاؤ، کچھ گفٹ، اور شاندار گفٹ، پیارا گفٹ، نرالا گفٹ۔ کہا کیا 50 وقت کی نماز کا تحفہ؟ اتنی دیکھو پسینہ آ گیا ہے، 50 کا سن کے پسینہ آتا ہے، اور 50 کا یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ 50 اور یہ نماز کتنی عظیم چیز ہے، کتنا یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، رسول سے رب کے قربت کا ذریعہ، رسول کی آنکھوں کے ٹھنڈک پہنچانے کا ذریعہ، اپنی معراج کا ذریعہ۔ رسول پاک نے فرمایا کتنی؟ بولا اللہ بولا 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے چلے رسول پاک، سبحان اللہ۔ وہ تو کیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول کو دیکھا, رسول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. آنکھیں چار ہوئی, اور جب آنکھیں چار ہوئی, آنکھ سے آنکھ ملی, نظر سے نظر ملی, تو موسیٰ علیہ السلام رسول کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی آنکھوں میں خدا کا جلوہ, اور جلوے کو موسیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ذات کا جلوہ حضرت رسول پاک کی آنکھوں میں موسیٰ دیکھ رہے ہیں. اب بار بار دیکھ رہے ہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں. اب سوچا, پوچھا یا رسول اللہ کچھ تحفہ بھی ملا ہے؟ بولے ہاں. کتنا؟ کیا چیز؟ بولا نماز کا. کتنے وقت کی؟ کا 50. یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جائیے معاف کرائیے. میرے رسول پھر گئے. اب وہاں نہ رف ہے, نہ براق ہے, نہ جبرائیل ہے. میرے رسول خود جا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ نہیں, ڈائریکٹ جا رہے ہیں, تاکہ دنیا والے جان جائیں کہ رسول کو رب کی میراث کے لیے نہ براق کی ضرورت ہے, نہ جبرائیل کی ضرورت ہے, نہ رب کی ضرورت ہے. رسول جب چاہے اپنے رب سے ملاقات کروا لیں. کسی کا محتاج نہیں ہے, رسول خود مختار ہیں. اے میرے عزیزو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا یا رسول اللہ 50 بہت زیادہ ہے, جلدی جائیے معاف کرا کے آئیے. یہ تو ایک ادا تھی, آنکھوں میں خدا کا جلوہ دیکھنا تھا, یہ ایک نشانہ تھا, معاف کرانے کا تو ایک بہانہ تھا. کہا جائیے معاف کرائیے. رسول پاک گئے. اللہ 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہے, کچھ معاف کر دے. اللہ نے کہا چاہو 5 معاف, 5. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام ملے, پھر آنکھوں میں دیکھا, خدا کا جلوہ. کتنی؟ 45 ہوئی, 5 معاف. ارے یا رسول ابھی بھی زیادہ ہے, آؤ جائیے. پھر میرے رسول گئے, اللہ ابھی بھی زیادہ. کہا جاؤ 5 پھر معاف. اب کتنی بچی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے, کتنی؟ کہا 5 پھر معاف. ارے ابھی بھی زیادہ ہے, آؤ جائیے. اب میرے رسول پھر گئے, اللہ بہت زیادہ, ابھی بھی معاف کر دیجئے. تو اللہ نے فرمایا اچھا 5 اور معاف. جھوم کے بولو. اب اسی طرح پھر موسیٰ کے پاس آئے, پھر موسیٰ نے کیا زیادہ, پھر رسول گئے تو 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, پھر معاف ہوا تو 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10, 10 سے 5, 9 مرتبہ گئے تو 5 بچی, 5 بچی. اب جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 5 بچی, یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہے, سب نہیں پڑھیں گے. دیکھو کتنی سچی بات ہے. سب پڑھ رہے ہیں کیا؟ سب پڑھ رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں. ہمیں ہفتے میں تو جمعہ والی نہیں پڑھ رہے ہیں, 5 کی کیا پڑھیں گے؟ کتنی سچی بات ہے. یہ غیب کی بات ہے, یہ غیب کی بات ہے. یا رسول اللہ سب نہیں پڑھیں گے اور سب پڑھ بھی نہیں رہے ہیں, یہ غیب کی بات ہے. میرے عزیزان گرامی, جب موسیٰ کا علم غیب ایسا ہے تو نبی موسیٰ کے نبی کا علم غیب کیسا ہوگا؟ اے میرے عزیزان گرامی, جب موسیٰ کا علم غیب ایسا ہے تو نبیوں کے نبی کا علم غیب کیسا ہوگا میرے عزیزوں. اور دوسری بات یہ, موسیٰ علیہ السلام کہتے سیدھے جائیے 45 معاف کروا لیجئے گا, 5 بچا کے لائیے گا. ایک مرتبہ کہہ دیتے, اچھا رب بھی جانتا تھا, وہ بھی کہتا کہ اے میرے پیارے نبی جاؤ 45 معاف کر دیا, 5 اس لیے کہ 5 ہی رہنا ہے. لیکن بار بار موسیٰ کا بھیجنا اور 5 معاف کروانا, معاف کرنا, یہ رب کو یہ ادا پسند تھی تاکہ بار بار میرا محبوب میرے پاس آئے, تاکہ بار بار میرا محبوب میرے پاس آئے, اور 5 معاف کروا کے 9 مرتبہ اور بلا لوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑی ضد کی تھی کوہ طور پر, تو رب کی صفات کی تجلی کی ایک جھلک میں نے دیکھی, تو ایک مرتبہ رب کی تجلی دیکھی دور کے واسطے سے, اور آج میں رب کی ذات کا جلوہ
موسیٰ علیہ السلام اسی لیے کہتے جائیے تاکہ بار بار جائیے گا، بار بار آئیے گا. ادھر ربی بلانا چاہتا، ادھر میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو بار بار بھیجا جا رہا ہے. 5 بچی، لیکن 5 وقت کی نماز. 5 وقت میں بہت سے لوگوں کے ماتھے پر شامی کباب. اگر 50 ہوتی تو کیا ہوتا؟ پورا جسم کالا. صبح فجر میں گھستے اور عشاء کے بعد باہر نکلتے. یا اللہ 50 ہوگی پوری کیسے؟ اے میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا جاؤ 5 وقت کی نماز. تو ایک سوال پیدا ہوا کہ 5 وقت کی نماز ہو گئی لیکن ثواب تو رب کا فرمان ہوگا. ہے میرے پیارے محبوب، تو نے نماز معاف کروایا، میں نے نماز معاف کر دیا، ثواب نہیں معاف کروایا تو ثواب 50 کا رہ گیا. پڑھو ثواب 50 وقت کی نماز کا ثواب ملتا رہے گا. اے میرے عزیزان گرامی، میں نے جب ایک جگہ دیکھیے، میں تھوڑا ٹیبلٹ دے دینا چاہتا ہوں عبد المالک بھائی. یہ آپ کو تھوڑا کبھی کبھی کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے نا، ایک تھوڑا انجیکشن کی ضرورت ہے. میں یہی بول رہا تھا 9 مرتبہ گئے آئے 1 2 3 5 ماہ 5 ماہ 5 ماہ 5 ماہ یہ تقریر کر رہا تھا. تو مجمع سے جب 5 بچی تو ایک بہت بوڑھا ضعیف تھا بیچارہ، کہا یا رسول اللہ. یہ نعرہ لگا کے گر گئے، زمین بے ہوش ہو گیا. سارے لوگ پنکھا جھل رہے ہیں، کیوڑا جل پھینک رہے ہیں. ہوش میں آیا، میں نے اسے مجمع سے باہر بلایا. اب بولے ارے یار اتنی دیر سے تقریر کر رہا تھا، کچھ جوش نہیں آیا، اب کی بار اتنا جوش آیا کہ بے ہوش ہو گئے. کون سی بات پسند آ گئی؟ مت پوچھیے. حضور 9 مرتبہ گئے، 45 ماہ ہو گئی. دل میں ایک بھوک اٹھی، یا رسول اللہ 1 مرتبہ اور چلے گئے ہوتے. ایک ہی مرتبہ میں معاملہ، دل میں بھوک اٹھی. میں نے کہا ارے یار، میں تو سمجھا کہ کچھ عشق ہوگا تبھی بے ہوش ہو گئے. یہاں 5 معاف کرانے کے لیے بے ہوش ہو گئے ہو. اور یہ 5 نہ رہتی تو ہمارا گناہ کیسے معاف ہوتا؟ یہ 5 نہیں ہوتی تو رب سے ملاقات کا ذریعہ کیسے بنتا؟ یہ 5 نہیں ہوتی تو رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچاتے؟ ارے اپنی معراج کیسے کرواتے؟ اے میرے پیارے عزیزان گرامی، الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ مفتاح الجنہ، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس کا نعرہ کیسے لگتا ہے کہ نماز ہی تو ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اور تم بول رہے 1 مرتبہ اور چلے گئے ہوتے تو معاملے کے لیے. میرے دوستو دیکھیے، آپ کی توجہ میں دلانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا ایک یہاں ٹیبلٹ دے دیا تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. آؤ آگے بڑھو. دودھ کا پیالہ، میرے رسول سے حضرت ابراہیم نے فرمایا یا رسول اللہ، جسے آپ پسند فرمائیں اسے پی لے. یہ شراب کا پیالہ وہ نہیں ہے جسے پی کے لوگ بے ہوش ہو جائیں. یہ وہ نہیں کہ 50 گرام پی لیتے ہیں، بولتے آئی ایم پرائم منسٹر آف انڈیا، ہندوستان کا میں پرائم منسٹر ہوں. اور اگر 100 گرام پی لیتا ہوں تو بولتا آئی ایم پریزیڈنٹ آف انڈیا، میں پریزیڈنٹ ہوں انڈیا کا. اور 200 گرام پی لیتا ہوں، اب کا ڈرنک کے پاس ایک دم بالکل فلیٹ، ادھر منہ کھلا ادھر ڈرنک کے پاس کھلا. جو پیا اسی کے پاس گرا، ادھر وہ ڈرنک کا منہ کھلا، ادھر بھی اس کا منہ کھلا. رات میں 12 بجے میں آ رہا تھا، دیکھا ادھر بھی کھلا ادھر بھی کھلا. پتا چلا یہ شیر گنگنا رہا ہے. اتنے میں کتا آیا، موٹا ڈاگ آیا. آنے کے بعد ادھر سونگا ادھر سونگا، دونوں طرف کھلا ہے. ادھر سونگا ادھر سونگا، سونگنے کے بعد اس کا منہ کھلا تھا. یہ سوچا یہی صحیح ہے، سونگ کے اٹھایا. شروع 1 2 3. اور جب شروع ہوا تو سمجھا کوئی پیلا رہا ہے. تو جو زیادہ 200 گرام پینے کے بعد تو آدمی ویسے ہی بے ہوش رہتا ہے، بولتا ہے ایسے اچھا کیسے کیا جاتا ہے.
کبھی میر کا، کبھی سودا کا، تو کبھی کسی کا. تو وہ اس وقت بھی شعر پڑھ رہا تھا. سمجھا کوئی پلا رہا ہے، بولا ساتھیا اور پلا اور پلا اور پلا، صرف اکیلا ہی نہیں، دو چار کو اور بلا. اے میرے دوستو، یہ وہ شراب نہیں جسے لوگ پی کے بہکتے ہیں. یہ شرابن تو ہورا ہے. جھوم کے بولو، پیار سے بولو. رسول پاک کے سامنے دیکھیے، میں نے یہ جو دے دیا، اس سے تھوڑی توجہ آپ کی بڑھے. یہ میرا کوئی فن نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا ہنسا دوں، یہ میرا کوئی فن نہیں، لیکن ضرورت سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو دلچسپی کے لیے، تاکہ آپ بیزار نہ ہونے پائیں، اور اس کے لیے تھوڑا سا جائز بھی ہے کہ آپ کی توجہ ہٹنے نہ پائے. میرے عزیزوں، ایسے بھی شراب پینا نہیں چاہیے. شراب پینے کے بعد آدمی اپنا گھر نہیں پہچانتا. اپنے گھر کے بجائے کلو کا گھر کو کھٹکھٹاتا ہے، بولتا جمان اٹھ. تو جب گھر نہیں پہچانتا تو بیوی اور بیٹی میں کیا تمیز کر سکے گا؟ بیوی اور ماں میں کیا تمیز کر سکے گا؟ ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی شراب مثل پیشاب سمجھو، ہمیں وہ بھی نہ جا سکتے غلیظہ، یہ بھی نہ جا سکتے غلیظہ. کوئی اگر شراب پی رہا ہے تو سمجھو پیشاب پی رہا ہے. تو کوئی مومن اپنے منہ میں پیشاب لینا گوارا کرے گا؟ ارے جس منہ سے اللہ اور رسول کی باتیں ہوں اس منہ میں نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی ایسا تمہارے دیکھنے میں مسلمان ہو تو اسے روکو، سمجھاؤ. ہرگز ایسا مت کرو میرے دوست. یہ منہ اللہ اور رسول کا نام لینے کے لیے ہے، نہ کہ پینے کے لیے. ارے پیو تو مدینے والی طیبہ سے منگائی جاتی ہے، بھر بھر کے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں ہاتھوں سے نہیں، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. اے میرے دوستو، حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ پیجئے یا یہ پیجئے، دونوں میں سے جو پسند فرمائیے اس کو پی لیجئے. میرے رسول پاک نے دودھ کا پیالہ لیا، منہ سے لگایا، پی لیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا. جھوم کے بولو، تھوڑا سا چھوڑ دیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ پورا پی لیتے نا تو آپ کی پوری امت بخش دی جاتی، پوری امتی بخش دی جاتی. اور رسول تو امتیوں کو بخشانے کے لیے تڑپتے تھے. یا رسول اللہ، پورا پی لیے ہوتے تو پوری بخش دی جاتی، تھوڑا سا بچا دیا، اب تھوڑی سی بچ جائے گی. یا رسول اللہ، تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھا رسول کو علم غیب نہیں ہے. اگر رسول کو علم غیب ہوتا تو وہ سب پی جاتے. امتیوں کو کے لیے تو روتے تھے، ان کی مغفرت کے لیے تو آنسو بہاتے تھے، رات رات بھر جاگتے تھے. اور آج موقع ملا تو چند چھوڑ دیا، تھوڑا سا بچا دیا. رسول کو معلوم نہیں تھا، علم غیب ان کو حاصل ہوتا تو پی جاتے. میں نے کہا رے بے وقوف، یہی تو رسول کا علم غیب کا پتہ چلتا ہے. یہی سے تو رسول کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے کہ میرے رسول اگر سب پی جاتے تو تم جیسے لوگ بھی جنت میں چلے جاتے. اور میرے رسول کو معلوم تھا کہ میرے امتی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کلمہ تو میرا پڑھائیں گے لیکن میرے مخالف ہوں گے، میرے گستاخ ہوں گے، مجھے اپنا جیسا کہیں گے، مجھے اپنے جیسا بشر کہیں گے، مجھے بڑا بھائی کہیں گے. اس لیے تھوڑا سا بچا دو تاکہ میرے وفادار سب جنت میں جائیں اور جو غدار ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں. جھوم کے بولو، تڑپ کر بولو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ ہوگا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. رسول کے علم غیب کا جو دلیل ہے اسی کو تم رسول کے علم غیب کے مخالفت کی دلیل بناتے ہو. اے میرے پیارے عزیزان گرامی، اب آگے بڑھو. میرے رسول ایسے تو بہت سارے عجائبات ہوئے، اور جب وہاں سے چلے سبحان اللہ تو دیکھا حوروں کی قطاریں ہیں. عبد المالک بھائی، ابراہیم بھائی، سننے کا موڈ ہے نا؟ سب لوگ سننا چاہتے ہیں نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ماشاءاللہ کہہ دو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اے میرے پیارے عزیزان گرامی، حضرت جبرائیل تو ہے نہیں، میرے رسول اب واپس کے لیے مڑے، اور جیسے ہی آگے بڑھے تو دیکھا تمام حوروں کی قطاریں ہیں، کھڑی ہیں، رسول کی جانب دیکھ کر
مسکرا رہی ہے. پیار سے بولو, جم کر بولو. حور اگر دنیا میں صرف دکھا دے چہرہ تو پورے دنیا کے لوگ دیوانے ہو جائیں, سب رانچی والے یا آگرہ والے ہو جائیں. حور اگر اپنا چہرہ پوری دنیا روشن ہو جائے, اتنا نورانی چہرہ ہوتا ہے. حوران جنت, حوروں کی قطاریں صفے بندھائے ہوئے قطار میں کھڑی ہیں, رسول کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی ہیں. اور رب نے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب یہ حوروں کی قطاریں ہیں, یہ چاہتی ہیں کہ تو ان کی تقسیم ابھی سے کرتا جا, ابھی سے تو ان کا انتخاب کرتا جا, ابھی سے تو ڈیسائیڈ کر دے کون حور کس کے لیے ہے. تو میرے رسول آگے بڑھے اور حور کے سر پر اپنا دست مبارک رکھتے جا رہے ہیں, فرماتے جا رہے ہیں یہ حور ابو بکر صدیق کی ہے, یہ حور عمر فاروق کی ہے, یہ حور عثمان غنی کی ہے, یہ حور علی مرتضیٰ کی ہے, یہ حور زید بن حارثہ کی ہے, یہ حور طلحہ بن طلحہ کی ہے, یہ حور حضرت زبیر کی ہے, یہ حور حضرت ابو ہریرہ کی ہے, یہ حور حضرت بوذر غفاری کی ہے, یہ حور ابو درداء کی ہے, یہ حور ابو ذر غفاری کی ہے. اور جو تمام حوروں کی سردار تھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ حور تو میرے کالے بلال کی ہے. سب کو نے یہ فرمایا, ابو بکر صدیق, کسی کے عمر, کسی کے لیے عمر فاروق, کسی کے لیے عثمان غنی, سب کو تقسیم کرتے کرتے جو تمام حوروں کی سردار تھی فرمایا یہ میرے کالے بلال کی ہے. حوروں کی سردار کیسی رہی ہوگی؟ فرمایا یہ میرے کالے بلال کی ہے. اب اتنا کہہ کر کے میرے رسول جیسے ہی آگے بڑھے, حور نے آپ کے دامن کو تھام لیا. یا رسول اللہ آج کا دن تو وہ دن ہے جس نے جو مانگا اسے ملا, اس لیے میں بھی کچھ مانگ رہی ہوں. یا رسول اللہ بس گستاخی معاف ہو تو ایک بات عرض کر رہی ہوں. میرے رسول نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی حور کو ابو بکر صدیق جیسا خوبصورت انسان دیا, کسی کو عمر جیسا کریل انسان دیا, کسی کو عثمان جیسا خوبصورت نوجوان دیا, کسی کو علی جیسا پہلوان دیا, کسی کو ابو ہریرہ جیسا خوبصورت انسان دیا, اور میں حوروں کی سردار ہوں. یا رسول اللہ مجھے بندہ بھی ایسا دیا جس کا سر بڑا ہے, آنکھیں چھوٹی ہیں, ہونٹ موٹے ہیں, ذات کا آدمی ہے, رنگ کا کالا ہے,